پاکستان میں اگر وڈیرے سے لڑائی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹیگ بآسانی آپ پہ لگ جائے گا غدار والا. اور اچھا سی آئی اے کا ایجنٹ اور روک ایجنٹ یہ کس بیس پہ آپ پہ لگا؟ نہیں سی آئی اے کا میرے پہ اس طرح سے تو مجھے نہیں معلوم کہ شاید لگا کہ نہیں لگا, کیونکہ بیرونی ایجنٹ وہ کہتے تھے, سی آئی اے کا نہیں کہتے تھے, کیونکہ اس میں مزے کی بات یہ کہ ہم ہیں لیفٹ کے لوگ. ہاں ہاں, تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو 1948 سے یہ بات کر رہے تھے پاکستان بننے کے 1 سال بعد کہ پاکستان کو امریکی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے. یعنی ہماری پوزیشن یہ تھی کہ آپ امریکی کیمپ میں نہ جاؤ, کیونکہ اگر آپ امریکہ کے قریب ہوئے تو امریکہ بہت زیادہ آپ کو استعمال کرے گا. ہم جس روایت سے ہیں اس میں سجاد ظہیر صاحب ہیں, اس میں فیض احمد فیض صاحب ہے, اس میں حبیب جالب صاحب ہیں, یہ سارے تھے بائیں بازو کے مزدور دوست دانشور, اور یہ کمیونسٹ پارٹی میں بھی رہے ہیں, جن کو آغاز میں ہی وہ راول پنڈی کانسپائریسی میں ان کو پکڑ لیا کے گیا غدار کہہ کے سی آئی اے کے کہنے پہ ان کو گرفتار کیا گیا, ان پہ روسی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا, 6 سال ان کو جیل. اب سب کہتے ہیں فیض ہمارے ہیں, کوک اسٹوڈیو پہ بھی فیض چل رہا ہے, فیض فیسٹیول بھی ہے. فیض صاحب کو ساری زندگی ذلیل کیا گیا, ان کو جیل میں رکھا گیا, ان کی بیگم برٹش تھیں, ان کو تنگ کیا گیا, ان کی بیٹیوں کو تنگ کیا گیا. اچھا سر, فیض احمد فیض جو تھے وہ انڈین آرمی میں میجر بھی تھے غالباً؟ بالکل تھے, اور ان کا پاکستان موومنٹ میں بھی تھے, مسلم لیگی تھے. اور اس کے بعد یہاں پہ جرنلسٹ بھی بہت بڑے تھے, پاکستان ٹائمز میں تھے, اور ظاہر شاعر تو برصغیر کیا پتہ ہے ان کی پوری دنیا میں بہت عزت ہے, ورلڈ لٹریچر میں ان کا بڑے کنٹریبیوشن ہے, لیکن وہ اینڈ تک ایگزائل میں بیچارے رہے ہیں. ضیاء کے ٹائم پہ بھی ایگزائل میں تھے. کہ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ اس ملک سے محبت کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ آپ امریکی ایجنٹوں کو یہاں سے نکالیں. مزے کی بات ہے کہ وہ جو سارے جاگیردار, بیوروکریٹ, جرنیل, جج, پورا جو آپ کا ریاستی ڈھانچہ ہے, جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ جائیں گے, امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیا, امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے ان کے حوالے کیا گیا, امریکہ پابندیاں لگائی گئی, امریکہ کے کہنے پہ جنگیں لڑیں. افغانستان میں 2 بار آپ جنگ میں گئے, جو آپ کی جنگ نہیں بنتی تھی, دونوں بار آپ کود گئے ان کے کہنے پہ. پھر آئی ایم ایف کے بغیر جن کو نیند نہیں آتی, روز یہ خبر ہوتی ہے آج ملے گا قرضہ نہیں ملے گا, آئی ایم ایف پہ انہوں نے اپنی پورا قرضہ آئی ایم ایف سے قرضے لے کر اپنے پورے کاروبار بنائے. وہ جب کسی کو امریکی ایجنٹ کہتے ہیں تو پھر یا انسان اس پہ ہنس سکتا ہے یا رو سکتا ہے. تو وہ تو کیونکہ یعنی ایک شرم کے بھی ایک ہوتا ہے نا پیمانہ, بے شرمی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے کہ آپ کی پورا وجود پچھلے 75 سالوں میں 77 سالوں میں آپ نے اس کو امریکہ کے ساتھ جوڑے رکھا ہے. آج بھی آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, اور آپ جو لوگ سالمیت کی بات کر رہے ہیں, جو عام لوگ کی بات کر رہے ہیں, ان میں آپ کو امریکی ایجنٹ نظر آتا ہے. مزدور کی کوئی بات کریں امریکی ایجنٹ, جو کسانوں کی بات کریں امریکی ایجنٹ ہے, کوئی حبیب جالب آمریت کے خلاف جمہوریت کے حق میں بات کرے وہ امریکی ایجنٹ ہے, کوئی عورتوں کے حقوق کی بات کرے وہ امریکی ایجنٹ ہے, کوئی یہاں پہ تعلیم صحت کے لیے بات کرے وہ امریکی ایجنٹ ہے, اور جس کے پاپا جانز نکل آئے وہ امریکی ایجنٹ نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں سر, بدلے میں جو ہمیں وہ ملا کرتا تھا مال و دولت اور وہ مختلف چیزیں, تو وہ سر وہ ایک ایڈکشن ہے, وہ ایک جنگ کے ساتھ ہمارا کچھ لوگ کی ایڈکشن ہو گئی. یہاں پہ نہ انہوں نے انڈسٹری بننے دی, نہ تعلیم, نہ سائنس, نہ ٹیکنالوجی, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس کے ذریعے لوگ سوچ سکیں کہ یار ہم واقعی یہاں سے غربت سے لوگوں کو نکالیں. 77 سال بعد اگر 40% عوام غربت میں ہے, 40%, اور یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایکوریٹ ہے, کیونکہ اس وقت جو مڈل کلاس بھی ہے, جو اس وقت ٹیکسز ہو رہے ہیں, وہ بھی اس وقت غربت کے قریب قریب ہے. وہ اتنے زیادہ لوگ کو کس بنیاد پہ آپ نے اگر قیمت لگائی بھی پاکستان کی, تو آپ نے کیا قیمت لگائی, کتنے میں آپ نے بیچا کہ آپ لوگ کو غربت تک سے نہیں نکال سکے. آپ نے پورے جنگیں ان کے لیے لڑ لیں, آپ نے ان کا اسلحہ خریدا, آپ نے ان کے کہنے پہ ورلڈ بینک سے پیسہ لیا, آئی ایم ایف سے لیا, آپ نے کبھی ایران سے تعلقات خراب کیے, کبھی آپ نے افغانستان سے کیے, آج کل آپ چین سے وہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں بھی آپ کودنے کے لیے تیار ہو. انہوں نے آپ کو کہا کہ جی وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے غزہ میں, آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. آپ نے خاموشی آج سے نہیں 77 سالوں سے آپ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے لیا کیا ہے ان سے؟ لیا آپ نے یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا 40% جو ہیں وہ غربت میں رہ رہے ہیں, اور جو میل نرشمنٹ کا جو مسئلہ ہے کہ لوگوں کی جو خوراک پوری نہیں ہو رہی بچوں کی, وہ بھی اس وقت 39%, 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ اسے کہتے ہیں, ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی کیونکہ ان کو کھانا نہیں مل رہا. تو پھر قیمت قوم کی لگائی بھی تو کتنے میں لگائی, یہ سوال تو دخل بنتا ہے. سر ہم اس طرف بالکل آئیں گے, لیکن میں آپ پر واپس آنا چاہتا ہوں. آپ مارکسسٹ ہیں, آپ کارل مارکس کے نظریے کے حامی ہیں,
سر ہمیں لگتا ہے کہ جو مارکسسٹ لوگ ہیں مارکسزم کو پسند کرتے ہیں وہ سارے سر اسلام مخالف ہیں. وہ شاید کوئی امریکہ کا ایسا نظریہ پاکستان میں لے کر آنا چاہتے ہیں جو اسلام مخالف ہے اور آپ مارکسسٹ ہیں. ہمیں بتائیں کہ مارکسزم ایکچولی میں ہے کیا, کارل مارکس کیا تھے, ان پر کیوں لوگ آج بھی جان دینا چاہتے ہیں, وہ سارا آپ ہمیں بتائیں. پہلے تو میں آپ کی کریکشن کر دوں, امریکہ کا, امریکہ تو بہت اینٹی مارکسسٹ ہے. ان کی تو پوری جو سرد جنگ رہی ہے روس کے ساتھ, سوویت یونین کا آپ کہہ سکتے ہو کہ زمانے میں روس کا ٹھیک ہے مارکسسٹ تھا, ادھر سے انقلاب برپا ہوا. اینٹی مارکسسٹ ہے نا, یہ تو سامراج ہے امریکہ. ہمارے آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ امریکہ کیا ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بھی اسلام مخالف چیز آتی ہے وہ امریکہ سے آتی ہے, اس لیے ہم تمام چیزیں ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. دوسرا سوال جو ہے آپ کا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسلام مخالف کیسے ہے, کس نے لکھا ہے اسلام کے بارے میں, کس مارکسسٹ نے. مثال تو فیض احمد فیض نے کدھر لکھا ہے کہ اسلام مخالف ہے, وہ ہم دیکھیں گے, آپ سب لوگ پڑھتے ہیں, ہم سب پڑھتے ہیں, بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر. یہ تو آپ حبیب جالب کی پڑھ لیں, آپ فیض کو پڑھ لیں, آپ سجاد ظہیر کو پڑھ لیں, آپ کوئی بھی ہمارا بڑا تھنکر اٹھا کے دیکھ لیں جو مارکسسٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں, سوشلسٹ, بنیادی طور پہ سوشلسٹ ہیں نا یہ سارے. بھٹو صاحب کی تحریک کے اندر اوپر سے نیچے تک جو انٹلیکچوئلس تھے جنہیں انہوں نے بعد میں اٹھا کے باہر پھینک دیا, سارے سوشلسٹ تھے. مولانا بھاشانی جو بہت اہم پاکستان کے لیڈر تھے, مشرقی پاکستان کے, جو سب سے بڑی کسان تحریک بنی پاکستان میں, اور سب سے بڑا کسانوں کا جلسہ ہوا وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 1970 میں ہوا, اور اس کی جو قیادت تھی مولانا بھاشانی نے کی تھی. اس میں چودھری فتح محمد بھی تھے, اس میں فیض صاحب بھی تھے, اس میں اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. غفار خان جس کو باچا خان کہتے ہیں, وہ بھی انہی کے ساتھ ہی تھے, مولانا بھاشانی کے ساتھ نہیں. بھاشانی جو تھے وہ مشرقی پاکستان میں تھے اور ان کا آپس میں تھوڑا سا سپلٹ تھا, تو یہ ذرا زیادہ تھے مارکسسٹ. مولانا خدائی خدمت گار جو ایک ریزسٹنس بنی تھی, اس میں بھی مولانا بھاشانی اور ان کا تھا, ان کا تعلق تھا, لیکن وہ ایک تحریک میں نہیں تھے, اور ان کے آپس میں اختلافات بھی موجود تھے. یہ مولانا بھاشانی جو تھے یہ ایک مارکسسٹ تھے, اور ساتھ مولانا تھے, مدرسے چلاتے تھے, اور وہ ختم ہوگی بات جو کہہ رہے ہیں مولانا, اور وہ یہ CIA کا پروپیگنڈا تھا 1977 کے بعد. کیونکہ جیسے ہی سوشلسٹ حکومت آئی افغانستان میں, اس وقت وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو بنیاد بنائیں جہاد کی, سو کال جو انہوں نے جہاد کیا تھا 80 کی دہائی میں. اور وہ جو ساری انہوں نے اس وقت ایک پورا بیانیہ بنایا تھا, وہ یہ کہا تھا کہ جی ہم یہ اسلام کو نہیں مانتے, جو کسی پہ بھی آپ یہ تو الزام, اب تو مطلب آپ سپریم کورٹ سے لے کر ہر بندے پہ الزام لگ رہے ہیں نا, اس وقت بڑا کیئرفلی انہوں نے کہا تھا کہ یہ انٹروڈیوس کروایا جائے یہ بات, اور کہا کہ یہ پاکستان کی نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کو خطرہ ہوگا اس سے. اور جنرل ضیاء نے اس کے اوپر لیڈ لیا. جو کتابیں ساری آئیں اس بیانیے کی کہ مارکسزم اسلام مخالف ہے, وہ یونیورسٹی آف نبراسکا سے چھپ کی آئیں. یونیورسٹی آف نبراسکا ایک ریاست ہے امریکہ کے اندر, اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ کتابیں چھپتی تھیں جو CIA چھپواتی تھی, جو پورے پاکستان افغانستان میں بانٹی جاتی تھی لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے. وہ جہاد کیا تھا,